للخیر معتد ناصین، کان کھول کر کے سن لیجئے، جس نے بھی دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مناع للخیر معتد ناصین، ایسے حد سے تجاوز کرنے والا اور خیر کے راستے سے روکنے والا انسان کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ نہ دین کے کام سے رکنا ہے، نہ دوسروں کو روکنا ہے، نہ خود کنجوسی کرنا ہے، نہ دوسروں کو کنجوسی کا درس دینا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بورہا مدرسہ میں پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے، چندہ پورے سال ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی نہیں، چندہ پورا سال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ آج سے پہلا کون سا بورہا تھا اور آج کون سا بورہا ہے؟ آج سے پہلے چھوٹا موٹا پروگرام کے لیے لوگ بھاڑے پر لاتے تھے، ٹیمپو پر لاتے تھے، عورتوں کے سامنے جا کر کے پروگرام کی دعوت دیتے تھے، تب بھی لوگ نہیں آتے تھے۔ لیکن آج تو دعوت بھی نہیں دینا پڑتا ہے، صرف خبر گئی کہ پروگرام ہے، مولانا خلیل الرحمان صاحب نے جلسہ قائم کیا ہے مرد و عورت کے لیے، یہاں دیکھیے مجمع کا آدمیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ فرق ہے، یہ چینجنگ ہے، یہ بدلاؤ ہے، یہ تبدیلی ہے، اور آپ کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے اور آپ کے ساتھ دینے کا نتیجہ ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ تھوڑا سا قدم اور بڑھائیں گے تو پھر اسی مدرسے سے آپ کو حافظ قرآن بھی ملیں گے اور عالم دین بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کا بچہ پڑھ کر کے کچھ بن رہا ہے، آپ کے بچے کو 4 سورہ یاد ہے، آپ کے بچے کو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، آپ کے بچے 4 رکعت نماز صحیح سے پڑھ لے رہا ہے، تو اس کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھیے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ آج خواتین کی مجلسوں میں ان کو اٹھائیے اور کھڑا کیجئے اور ان سے کہیے کہ ہم کو 5 سورہ کھڑے ہو کر کے سنا دیجئے۔ آج ہمارے ضعیف مرد حضرات سے جو تقریباً 30، 40، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ بڑے مجمع میں کھڑا کیجئے اور ان سے کہیے کہ 4 سورہ صحیح پڑھ کر کے سنا دیجئے۔ میرے بھائیوں، بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 80% ایسے مرد اور عورتیں ملے گی جن کو 4 سورہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، 4 سورہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، اور جن کو 4 سورہ یاد نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا ہو یا عصر کی نماز پڑھنی ہو یا عشاء کی نماز پڑھنی ہو تو اس کو سورہ ہی قرآن جو نماز میں پڑھے جائیں گے یاد نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا، چاہے ہماری عمر 60 سال کی ہو یا 70 سال کی، 80 سال کی ہو یا 90 سال کی، ہمارے صحابہ کرام نے جس عمر میں ایمان لایا اسی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا، اسی عمر میں سورتوں کو یاد کیا، اسی عمر میں دین کو حاصل کیا، اسی عمر میں نماز کا طریقہ سیکھا، اسی عمر میں شریعت کو سیکھا، اور پھر سیکھ کر کے ایسا مقام حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں خوشخبری سنا دیا، موعظہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی تو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے ہم لگائیں۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کو تاکوں میں سجا کر رکھ دیا جائے گا، قرآن کو بیٹیوں کی شادی میں جہیز کے نام پر دیا جائے